गरम गरम खाना खाने से क्या होता है? खाना कितना ठंडा किया जाए? गरम खाना खाने के नुकसानात क्या हैं? खाने पर फूंक मारने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? क्या खाना खाते वक्त सर ढाँपना शरन ज़रूरी है? एक तहकीक के मुताबिक बहुत ज़्यादा गर्म खाना दोबारा पेट की नाली में आ सकता है, जिससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारे शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। हज़रत जुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम महबूब रब्बुल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की बात ख़त्म होने से पहले उसे खाने को नापसंद फरमाते थे। खाना ठंडा करके खाना चाहिए, मगर ये ज़रूरी नहीं कि इतना ठंडा कर दें कि जम कर बदमज़ा हो जाए, बल्कि कुछ ठंडा हो लेने दें कि बाप उठना बंद हो जाए। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खाने का कदरे जानी कुछ ठंडा हो जाना और फूंकों से ठंडा ना करना बाइसे बरकत है, इसलिए खाने में भी तकलीफ़ नहीं होती। ये हम सब की फरमाइश होती है कि जब भी हमारे सामने कोई खाना रखा जाए तो वो गर्मा गर्म हो और उसे मज़े के साथ खाया जाए। यकीनी तौर पर ये बात कही जाती है कि ठंडा खाना खाने का मज़ा ही नहीं आता। खाना खाना है तो गर्म खाना खाया जाए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गर्म खाना हमारे लिए कैसा है? और दीन इस्लाम जो ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है, इसके बारे में क्या कहता है? दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हमारी ज़िंदगी में आने वाले तमाम मामलात के बारे में हमें आगाही फराहम करता है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, जिससे हमें मालूम होता है कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। उन चीज़ों पर चलकर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जिन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहद सादा थी। उन्होंने पुरसकून और सादा ज़िंदगी गुजारी है, और इसी की हमें भी तलकीन की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ को शौक़ से खाया करते थे। किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं कहते थे कि ये मुझे पसंद नहीं है। वो अल्लाह के रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे, और इसी वजह से रिज़्क़ में बरकत भी रहती है। जबकि आज हमारे माशरे में हम देखते हैं कि रिज़्क़ में बेबरकती दिखाई देती है। हमारा जो रिज़्क़ है वो कम होता है। इसकी वजह ये है कि हम उसकी बेइज्जती करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल पैदा होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक मजमे में बैठे हुए थे कि इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने का एक प्याला लाया गया, जिससे भाप उड़ रही थी, जानी कि खाना बहुत ज़्यादा गर्म था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे में मौजूद तमाम लोगों से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें आग खाने का हुक्म नहीं दिया है। इससे मालूम हो जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मना किया है कि गरम गरम खाना नहीं खाया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आग को खाने का हुक्म नहीं दिया। इसी तरह से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरम खाने से मना फरमाते थे, और फरमाते थे कि खाना ठंडा करके खाया करो, क्योंकि ठंडे खाने में बरकत है और गरम खाने में बरकत नहीं होती। इसी तरह हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरम खाना लाया जाता
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت ڈانپ کر رکھتے تھے جب تک جوش نہ ختم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرد کھانا کھانے سے عظیم برکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جب گرم کھانا آتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں لایا جاتا ہے تو ان کے اندر سے بہت زیادہ دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور آواز آ رہی ہوتی ہے، یعنی اس وقت کھانا جوش میں ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کھانا دیکھتے تھے تو اسے ڈانپ کر رکھ دیتے تھے، اور جب تک اس کا جوش ختم نہیں ہو جاتا تھا اسے کھایا نہیں کرتے تھے۔ اس سے ہمیں ایک یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کے رزق میں برکت کس طرح سے آتی ہے۔ عظیم برکت سرد کھانا کھانے میں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سرد کھانا ہی کھائیں۔ ہم خود کو جسمانی طور پر تر و تازہ اور فٹ رکھنے کے لیے دن رات جتن کرتے ہیں۔ اچھے نتائج کے لیے ہم متوازن خوراک کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، لیکن اس سارے عمل میں ہماری تمام تر توجہ ان باتوں پر ہوتی ہے جو کرنے کی نہیں ہوتی، یعنی کہ بہت ہی کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں کہ اس طرح کر کے بھی انسان اچھی صحت حاصل کر سکتا ہے۔ جب انسان ایسا نہیں کرتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم نے متوازن خوراک کھائی، ورزش بھی کی اور ماہرین کے مشوروں پر عمل بھی کیا، مگر اس کے باوجود ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، یعنی کہ کھانا دوپہر کا ہو یا رات کا، سونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونے کے لیے کو مفید قرار دیتے ہیں، لیکن بات غلط نہیں، مگر دوپہر کے کھانے اور دن کے درمیان وقفہ بہت ہی ضروری ہے۔ بات اگر رات کے کھانے کی تو کھانا کھا کر فوراً آہستہ ہو جانا یا بستر پر لیٹ جانا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد نہانے کی عادت عمل ہضم کو سست کر دیتی ہے۔ دراصل کھانے کو ہضم کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس توانائی کا انحصار ہمارے دوران خون پر ہوتا ہے۔ جب ہم نہاتے ہیں تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جس سے خون کا دورانیہ متاثر ہوتا ہے اور جسم کو وہ توانائی نہیں مل پاتی جو خوراک کو ہضم کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ بہت زیادہ گرم کھانا صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بہت زیادہ گرم کھانا دوبارہ پیٹ کی نالی میں آ سکتا ہے، جس سے الٹی کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ بار بار گرم کھانا منہ سمیت دانتوں کو، گالوں کو اور مسوڑوں کو جلا دیتا ہے۔ اس سے ایک ایسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے جس میں کھانے کا ذائقہ محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بہت زیادہ گرم کھانا اور بہت زیادہ گرم مشروب پینا خوراک کی نالی کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ بہت زیادہ گرم چائے استعمال کرنے سے خوراک کی نالی کے کینسر کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ کھانے پر پھونکنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور کھانا سونگھ کر کھانا کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ شرائع حدیث نے اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے کہ ممکن ہے کہ پھونک مارنے کی وجہ سے تھوک کے چھینٹے یا ذرات کھانے میں چلے جائیں، جس کی وجہ سے کسی دوسرے کھانے والے کو اس سے
کراہت محسوس ہو۔ کھانا اگر خراب ہے تو اس کے سونگھنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے، مگر اس میں بھی صورت یہ ہے کہ خراب کھانے کو جب منہ کے پاس لے جایا جائے گا تو مسام خود ہی بتا دیں گے کہ کھانا خراب ہے، لہذا کھانے کو سونگھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ٹوپی پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول بھی یہی تھا کہ سر مبارک ٹوپی یا عمامہ سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت سر ڈھانپنا کھانے کے آداب میں سے ہے، البتہ ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی ننگے سر کھانا کھاتا ہے تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔